نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں رجب کے مہینے کے تعلق سے عرض کرنا ہے کہ رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے اور رجب کے مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ اللہ پاک نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے کہ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جس دن سے زمین اور آسمان بنے ہیں اسی دن سے اللہ پاک نے یہ نظام چلایا کہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 اور اس میں حرمت والے مہینے 4 اور تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں یہ 4 مہینے حرمت والے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان 4 مہینوں میں 2 حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، ان مہینوں کا ادب کیا جائے، ان مہینوں میں آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ان مہینوں میں آدمی نیکیوں میں اضافہ کرے کہ اللہ کے نزدیک ان مہینوں کی قیمت ہے۔ اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، ان مہینوں میں اللہ پاک نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے۔ دوسرا کام یہ کہ ان مہینوں میں اللہ پاک نے قتل و قتال کو حرام قرار دیا کہ ان مہینوں میں جو جائز جنگیں ہیں اسلام کے پھیلانے کے لیے اس کو بھی روک دیا گیا اور اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ان 4 مہینوں میں اس کا خیال رکھا جائے۔ یہاں تک کہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجتے ہیں جس میں خود شریک نہیں ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کو بھیجا اور ایک خط دیا اور یوں فرمایا کہ اس کو پڑھنا نہیں اور 2 دن بعد پڑھنا۔ تو راستے میں اگر قریش کا قافلہ مل جائے تو گھبرانا نہیں، اللہ پاک تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اب یہ لوگ روانہ ہوئے، 8 یہ لوگ تھے اور 2 لوگوں کو پہاڑ پہ بھیج دیا گیا کہ ذرا دیکھو کیا خبر ہے۔ تو 6 بچے، یہاں 6 ہیں اور وہاں 200 لوگوں سے ان کا مقابلہ ہوا۔ وہ لوگ سارا مال چھوڑ کر بھاگ گئے اور 200 اونٹ پر یہ مال کو لاد کر اور 2 قیدی ساتھ میں تھے ان کو لے کر مدینہ پہنچے اور یہ پہلی غنیمت تھی جو ان کو حاصل ہوئی۔ جب صحابہ نے حملہ کیا تو وہ یہ سمجھے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، حالانکہ شعبان کا مہینہ شروع نہیں ہوا تھا اور وہ 30 رجب تھی۔ تو ان لوگوں نے شور مچا دیا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں انہوں نے جنگ کی، حرمت کو توڑ دیا۔ ان کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ انہوں نے جو ہے حرمت کو توڑ دیا اور حرمت والے مہینوں میں جنگ کی۔ صحابہ سمجھے کہ شعبان شروع ہو گیا ہے اور وہ رجب کی 30 تاریخ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی اور پورا غنیمت جو آئی تھی وہ سب واپس کر دی اور 2 آدمیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب ہمارے 2 آدمی ہمیں مل جائیں گے تو ہم تمہارے 2 آدمیوں کو واپس کر دیں گے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے، اس میں جائز جنگوں کی بھی اجازت نہیں اور تمام نبیوں کی شریعت میں یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو کم از کم ان مہینوں میں نیکیوں میں اضافہ کیا جائے، ان مہینوں میں گناہوں سے بچا جائے، ان مہینوں میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، ان مہینوں میں روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ تو تقاضا یہ ہے کہ جو ہماری بے راہ روی
گڑبڑی والی زندگی، بے ترتیب زندگی، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ مرنے کا استحضار ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی خوف ہمارے اندر ہے، تو کم سے کم یہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، اگر ان مہینوں کا آدمی ادب اور احترام کر لے، ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے اور ان مہینوں میں نیکیوں میں اضافہ کر دے، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ باقی کے 8 مہینوں میں بھی اللہ پاک نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک گناہوں سے حفاظت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے شروع ہوتے ہی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ برکت کے معنی یہ ہیں کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال ہو جائے اور اس نعمت سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ حرمت والے مہینوں کی نعمت جو ہمیں ملی ہے، رجب کا مہینہ جو ہمیں ملا ہے، اس مہینے کی قدر ہو جائے، اس مہینے کا ادب اور احترام ہو جائے، اس مہینے میں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈال لیا جائے، گویا یہ مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں آدمی اپنے نظام الاوقات کو بنا لے، ان مہینوں میں اپنی زندگی کی ترتیب قائم کر لے، ان مہینوں میں کسی سے لڑائی اور جھگڑا ہے تو اس سے معافی مانگ کر صلح کر لے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کر دے، نیکیوں میں اضافہ کر دے، گناہوں سے اجتناب کر لے اور دعاؤں کا اہتمام کر لے، تو پھر وہ جو آگے رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے اس کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں اور اس میں ملنے والے انعامات اور اس میں اللہ کی طرف سے برسنے والی رحمت، اس کا آدمی مستحق ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی اس بد دعا پر آمین فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو بہرحال یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 3 مہینے جو ہیں وہ کنٹینیوس ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک یہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر دعا فرماتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ تو اب اس میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ ایک تو آدمی دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، اللہ پاک سے خوب مانگے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو مانگنے والے سے خوش ہوتی ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے جب مانگا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوسرا، روزوں کا اہتمام کریں کہ جتنے آدمی روزے رکھ سکتا ہو روزوں کا اہتمام ہو، لیکن روزوں کے اہتمام میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی خاص عقیدہ اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ لوگ کہتے ہیں 1000 ہی روزہ 1000 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 7 روزے رکھے تو جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، 8 روزے رکھے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلتا کہ کوئی آدمی 27 کا روزہ رکھا ہے، 27 رجب کا، اور اس لیے رکھا ہے کہ اس کے بدلے میں سال بھر کے روزوں رکھنے کا ثواب ملے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ نکلتے اور اس سے اس کے روزے کو توڑواتے۔ تو جیسے عام دنوں میں آدمی روزہ رکھتا ہے، جیسے عام دنوں میں آدمی عبادت کرتا ہے، جیسے عام دنوں میں آدمی نیکی کرتا ہے، ان دنوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں وہ عام دنوں کے مقابلے میں ثواب اللہ پاک زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جیسے نیکی کا بھاؤ اللہ بڑھا دیتے ہیں، ثواب زیادہ عطا فرماتے ہیں، ایسے ان حرمت والے مہینوں میں جس میں اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والا بنایا ہو، اس کے باوجود آدمی گناہ کرے، نافرمانی کرے، اللہ کے حکم توڑے، سنتوں سے کھلواڑ کرے، لوگوں کے حق مارے، جھوٹ میں، غیبت میں، بہتان میں، ایک دوسرے کی برائی میں، ایک
ایک دوسرے پر تانا کشی میں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں اپنے وقت کو گزارے تو پھر جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھتا ہے ایسے ہی گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کرے کہ آدمی نیکیوں میں اضافہ کرے۔ اگر پاؤ پارا پڑھتا ہے تو آدھا پارا پڑھنے لگے، 100 بار درود شریف پڑھتا ہے تو 200 بار پڑھنے لگے، 2 روپے صدقہ کرتا ہے تو 4 روپے کرنے لگے، فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اشراق چاشت اوابین کا اہتمام کرے، اشراق کا اہتمام کرتا ہے تو تہجد کا اہتمام کرنے لگے، یعنی گویا نیکیوں میں اضافہ کرتے چلا جائے اور برائیوں سے بچتا اور ہٹتا چلا جائے تو یہ مہینوں کی جو ہے آدمی ادب کرنے والا شمار ہوگا کہ یہ مہینوں میں آدمی نے نیکیوں میں اضافہ کیا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، تو پھر یہ آدمی ان مہینوں کے ادب کرنے والوں میں شمار ہوگا اور اللہ پاک یہ رجب کے صحیح گزارنے کی برکت سے اللہ پاک رمضان کے مبارک مہینے کو بھی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، من گھڑت چیزیں، بیجا رسمیں، بیکار کی چیزیں جو واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر چلتی رہتی ہیں اور بغیر کسی تحقیق کے آدمی اس کو آگے فارورڈ کرتا رہتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا۔ دنیا کے معاملے میں ہم بہت بڑے چالاک اور سمجھدار بنتے ہیں، گوبر کو گاجر کا حلوہ سمجھ کے نہیں کھاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم بڑے بے وقوف ہیں، ہر کسی کی باتوں پر آ جاتے ہیں اور ہر کسی کی باتوں کو مان لیتے ہیں اور اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، بلکہ علماء اکرام سے تحقیق کریں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ دنیا بھر کی من گھڑت چیزیں، بیجا رسومات جن کا شریعت سے، سنت سے، دین سے، اسلام سے، نبی سے، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور لوگ اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں، تو یہ شیطان کا بہت بڑا پروپیگنڈا ہے اور یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے، کیونکہ شیطان ہار جاتا ہے کہ یہ تو گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو پھر شیطان نیا داؤ چلتا ہے اور وہ نیا داؤ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بدعت میں مبتلا کرتا ہے، ایسی چیزیں اس کے ذہن میں ڈالتا ہے جس کو دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور آدمی اس کو دین سمجھ کر کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے دین میں نئی نئی چیزوں کو لے آنا جس کا شریعت سے، سنت سے، دین سے، اسلام سے، نبی سے، صحابہ سے کوئی تعلق نہ ہو اور ثابت نہ ہو، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو چیزیں شریعت سنت سے، قرآن حدیث سے، نبی صحابہ سے ثابت ہیں اس کو ضرور کریں گے، ضرور کریں گے اور ضرور کریں گے، لیکن جو چیزیں شریعت سنت حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہیں اس کو بالکل نہیں کریں گے اور کرنے والوں کو بہت پیار اور محبت سے سمجھائیں گے کہ دیکھو جس کو تم دین سمجھ کر رہے ہو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اسی طرح رجب کے مہینے میں بھی کسی خاص دن کا روزہ، کسی خاص طرح کی عبادت، کسی خاص رات میں جاگنا اور کسی خاص طریقے سے نماز پڑھنا، اتنی رکعت اس نیت سے، اتنی رکعت اس نیت سے اور پہلی رکعت میں اتنی سورتیں اور یہ سورت اتنی مرتبہ، یہ سب چیزیں جو ہیں صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہاں، کرنے کا کام یہ کرنا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، روزے جتنے رکھ سکتے ہیں اتنے رکھنا ہے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شب معراج کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، لیکن کب ہوئی ہے اس کے بارے میں اختلافات ہیں، تقریباً 35 اقوال اس کے بارے میں ہیں۔ تو بہرحال شب معراج کے تعلق سے بھی میرا ایک بیان مستقل موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے، آپ اس میں جا کر ضرور اس کو بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مہینوں کی قدردانی کی، ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں اضافے کی، گناہوں سے بچنے کی، دعاؤں کے اہتمام کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے اور تمام قسم کی بدعات، رسومات، غلط چیزیں جو امت میں رائج ہیں اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔